میت کے ہاتھ سینے پر باندھنے کا حکم۔ میت کی تدفین کے وقت اس کے ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اگر نہیں تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ انس صاحب انڈیا سے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ ایسے نیچے چھوڑ دیے جائیں جیسے کہ چھوڑے جاتے ہیں۔ ہاتھ باندھنا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اور میت کے جتنے بھی احکام ہیں نا وہ توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مطلب ہمیں اپنی طرف سے اپنے اسٹائل میں میت کو دفنانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں جو شریعت نے جیسا ہمیں بتایا ہے اسی طرح سے اس کو دفنایا جائے گا، اس میں کمی بیشی کی آپ کو شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ ایک طریقہ اسلام نے بتایا ہے موت کا، اور موت کے بعد کا پروسیس کیا ہے، نماز جنازہ ہے، کفن کیسے دینا ہے، غسل کیسے دینا ہے، یہ اخپل طریقے سے آپ نہیں کر سکتے۔ کیا صرف دستخط کرنے سے نکاح ہو جاتا ہے؟ اگر لڑکی سے نکاح کے وقت ایجاب و قبول نہ کیا جائے، صرف فارم پر دستخط لے لیے جائیں تو کیا نکاح ہو جاتا ہے؟ راشد صاحب، جو آج کل نکاح نامے چل رہے ہیں اس پہ 100 دستخط بھی کر دیں گے تو نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ ان میں ایجاب و قبول کا کوئی جملہ نہیں ہوتا۔ تو لڑکی نے دستخط کر دیا، اس سے نکاح نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جیسے لڑکی کے والد نے بیٹی سے اجازت مانگی کہ میں تمہارا نکاح فلاں سے کرا رہا ہوں، تمہاری طرف سے اجازت ہے، لڑکی نے جواب میں ہاں کہنے کے بجائے یا خاموشی کے بجائے نکاح نامے پہ سائن کر دیے، تو یہ سائن کرنا اس کی علامت سمجھا جائے گا کہ لڑکی اپنے والد کو یا ولی کو پرمیشن دے رہی ہے۔ تو پھر جب نکاح ہوگا تو وہ باقاعدہ پراپر زبان سے ایجاب و قبول ہوگا، یا کہیں ایجاب و قبول کے الفاظ لکھے ہوئے ہوں گے اس پہ دونوں سائن کریں گے، تو اس سائن سے تو ہو جائے گا۔ صرف یہ نکاح نامے پہ سائن کرنے سے نکاح نہیں ہو جاتا۔ اس سے حالات سے تنگ آ کر خودکشی کرنا، خودکشی کے بارے میں دین کیا کہتا ہے؟ کیا حالات سے تنگ آ کر خودکشی جائز ہے؟ یوسف خان کراچی سے۔ او بھائی، حالات سے تنگ آ کے ہی لوگ خودکشی کرتے ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے لوگ کہتے ہیں شدید غصے میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو غصے میں ہی لوگ طلاق دیتے ہیں۔ کوئی محبت سے ہنستے کھیلتے ہوئے محبت سے آئی لو یو کہہ کے تو نہیں کہتا کہ تمہیں طلاق ہے۔ تو یہ کام سارے اسی طرح کوئی ہنسی خوشی بھی نہیں کھمبے سے لٹکتا کہ میں کیونکہ لائف کو بہت انجوائے کر رہا ہوں اور بہت مزہ آ رہا ہے، ویڈیو بنا رہا ہے اپنی، تو میں سوچ رہا ہوں اتنا مزہ آ رہا ہے کہ میں لٹک کے دیکھوں کیسا لگتا ہے۔ تو یہ کام سارے حالات سے تنگ آ کے ہی ہوتے ہیں۔ تو اسلام نے جو خودکشی کو حرام قرار دیا ہے نا، وہ حالات سے تنگ آنے کی کنڈیشن میں ہی حرام قرار دیا ہے۔ اسلام نے یہ بتایا کہ جب حالات سے آپ تنگ آؤ تو صبر کرو، صبر، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ بہت بڑا ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ بغیر سبب کے بھی تمہارے مسائل حل کر دے گا، اور دنیا یہ ویسے ہی آزمائش کی جگہ ہے، یہ سارے مسئلے یہاں حل ہوتے بھی نہیں ہیں، تو تمہیں سکون دے دے گا اگر تم اللہ پہ اعتماد کرو گے، تو اصل مقصد حاصل ہو جائے گا تمہارا، جو سکون ہے، اطمینان ہے۔ تو صبر کرو۔ تو آپ نہ اللہ کو مانتے ہو نہ رسول کو مانتے ہو، آپ جا کے حالات سے تنگ آ کے خودکشی کرتے ہو، تو پھر اللہ نہیں چھوڑے گا، اللہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ ایسا گناہ ہے جس میں انسان کو توبہ کی بھی مہلت نہیں ملتی ہے۔ تو پھر اللہ میاں نے بہت سخت عذاب رکھا ہے خودکشی کرنے والے کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے آپ کو جس طرح سے مارا نا، تو برزخ میں وہ قیامت تک اسی طرح سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا۔ جس نے جلایا وہ جلتا رہے گا، جس نے پہاڑ سے گرا کے مارا، اللہ برزخ میں پہاڑ قائم کریں گے اور اسی سے اپنے آپ کو گرا کے ہلاک کرتا رہے گا۔ جس نے زہر پی کے اپنے آپ کو مارا تو اللہ برزخ میں اس کو زندگی دیں گے، وہ زہر پیے گا، اسی تڑپ تڑپ کے مرے گا، پھر اللہ زندگی دیں گے، پھر زہر پیے گا، پھر مرے گا، جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی یہی عذاب اس کو مسلسل دیا جائے گا۔ تو اپنی جانوں پہ ترس کھانا چاہیے۔ آپ ٹینشن سے بچنے کے لیے اس سے بڑی ٹینشن لے رہے ہو، یہ کتنی بڑی بے وقوفی اور حماقت ہے۔ کتنے واقعات ہیں ایسے، خودکشی کرنے کے لیے گیا بندہ اور بچ گیا، اس کے بعد اس نے توبہ کی اور پوری زندگی اس کی تبدیل ہو گئی، اس کو احساس ہوا کہ یار میں کتنی بڑی حماقت کر رہا تھا۔ تو اللہ بہت بڑا ہے بھائی، ساری ٹینشنیں اس کے ہاتھ میں، جب چاہے گا ختم کر دے گا۔ صبر کرنے والوں کے اللہ ساتھ ہے، خودکشیاں کرنے والوں کے اللہ بالکل بھی ساتھ نہیں ہے۔